سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے کہ انہوں نے وقت نکالا ہم لوگ کے لیے کہ وہ پڑھانا انہوں نے شروع کیا. ایک مشن ہے جس کا آگے جا کے درس نظامی کی طرف جانا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے گلستان جوہر مسجد ابو ذر غفاری میں، اور یہاں پر ایک بہترین کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جس کورس کا نام ہے فہم دین کورس. اس کورس کو ترتیب دینے کا مقصد دنیاوی کامیابیوں کو مزید بہتر کرنا ہے. ہم مختلف کورسز کرتے ہیں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کی کامیابی، دین کی تعلیمات بھی ضروری ہیں. اس فہم دین کورس کو کیوں ترتیب دیا گیا اور آیا اس کی ہماری عام زندگی میں کس حد تک اہمیت ہے، اکرام حسین قادری صاحب موجود ہیں اور اس کورس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے. اکرام صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ایک بہت بہترین فہم دین کورس یہاں پر ترتیب دیا ہے. کس طریقے سے یہ ترتیب دیا گیا ہے، کلاسز کس طریقے سے کی جا رہی ہیں اور کون کون سے شعبۂ زندگی کے افراد یہاں پر اس کورس میں حصہ لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے آج اس فہم دین کورس کی ایک کلاس کو کور کیا. دیکھیے، بنیادی طور پر فہم دین کورس کے پیچھے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں جس کا حاصل کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے انتہائی لازم ضروری ہے، ان سے آگہی کو عام کیا جائے. ہمارے ساتھ منسلک اور متصل بہت سارے نوجوان اور بہت سارے بزرگ ایسے تھے کہ جن کا عرصہ دراز سے یہ اشتیاق اور شوق تھا کہ ایسا کورس ڈیزائن کیا جائے جو مفاد عامہ کے لیے ہو اور اس میں ہر شعبہ زندگی کے افراد شامل ہوں اور ہر عمر کے افراد شامل ہوں اور سب کے لیے فائدہ مند ہو. اور آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور الحمدللہ ہماری جو آج نشست کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 60+ تھی، جس میں ہمیں ریٹائرڈ بینکرز بھی ملے، جن میں بزرگوں میں ہمیں ریٹائرڈ لائرز بھی تھے، یہاں ڈاکٹرز بھی تھے، اسی طرح سے بہت سارے انجینئر اسٹوڈنٹس بھی تھے، ساتھ سافٹ ویئر ڈیولپرز تھے اور بینکرز کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی. ایک استاد اور وہ ہوں جو اسلامک بینکنگ، اور ظاہر ہے جب اسلامک بینکنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس بینکنگ سے پہلے اسلام آتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ ہر کسی کو یہ میں کہتا ہوں، وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، وہ یہاں تعلیم حاصل کرے، جتنی بھی کر سکتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، خود ہی وہ تعلیم بنے گی. ہم اپنی انگریزی اور وہ ساری تعلیمات کے ساتھ اس طرح کی تعلیم کو ضرور ہم اپنا ایک مشغلہ بنائیں، اور 24 گھنٹے میں سے اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اگر ہم نہیں دے رہے ہیں اس چیز کو، تو یہ تو لمحہ فکریہ ہم لوگ کے لیے. اس طرح بھی علامہ صاحب نے بتائی کہ نماز میں سب سے پہلی جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں، اور آج جو علامہ صاحب نے ثنا پڑھنے کا طریقہ بتایا اور جو ثنا کہ ایک عرصے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جو آج فہم دین کورس کے ذریعے انہوں نے سکھایا ہے، یہ بہت ہی نایاب ہے. میں کہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے سے ہی یہ دنیا سیکھنے کے لیے ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ مسلمانوں کی دین سے وابستگی اور دین سے محبت کا عملی اظہار تھا، اور جو یہ اسٹرینتھ تھی یہ بڑی خوشائن تھی. اور اس میں ہم نے ابتدائی طور پر عقائد کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو مسلمان کا عقیدہ ہے علم الکلام کی روشنی میں اسے ہم نے ایڈریس کیا ہے. ساتھ ساتھ علم التجوید میں جو بنیادی قواعد اور ضروریات ہیں اس کا کرکس دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم سمری کے طور پر وہ قوانین اور وہ رولز اپنے ناظرین اور سامعین اور کلاس کے جو اٹینڈینس ہیں ان کو دیا جائے تاکہ اس سے وہ اپنی نمازوں کو درست کر سکیں. باقی فقہ کے حوالے سے بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے. یہ آج ہماری اوور آل 2nd نشست تھی، لیکن اگر جنرلی دیکھیں تو یہ پہلی نشست تھی. تو یہ 12 نشستوں پر مشتمل ہمارا یہ فہم دین کورس ہے اور اس کو ہم نے ڈیزائن اسی انداز میں کیا کہ بہت سارے ٹاپکس کو ہم اس میں کور کریں گے جو ہر عمر کے افراد کے لیے فائدہ مند اور ضروری ہوں گے. نام محمد شکیل خان ہے. میری 30 سالہ زندگی جو ہے مدینہ منورہ میں گزری ہے، جس میں میں نے سعودی ایئر لائن میں کام کیا اور آخر میں ایک ٹریول ایجنسی میں مینیجر تھا. اب میں یہاں پکا آ گیا ہوں.
حالانکہ مجھے وہاں پہ عربی زبان پہ بھی عبور حاصل ہے، لیکن یہاں آ کے جب میں اس قسم کے میں نے آج یہ کورس اٹینڈ کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے 1-2 کورس لیے ہیں، تو جب ہم عربی کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہیں، کیونکہ ہمارے مخارج جو ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور جب ہم مخارج کی طرف آتے ہیں تو بہت اس میں باریکیاں ہیں، اس کو تو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیں جو ہے اس کلاس سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا۔ تو جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ نیکسٹ نشست کے میں ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے یقیناً دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہوگا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بہت سارے کورسز کرتے ہیں، لیکن ان پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ان ایبلٹیز میں اگر اسلام کا نور داخل ہو جائے گا تو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور ہمارے لیے آخرت میں بھی سرخروئی اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بالکل، میں اس میں مزید ایک اور بات جاننا چاہوں گا۔ اس کورس میں نے دیکھا ہے یہاں پر پیدائش سے لے کے کفن تک کی تیاری کے حوالے سے آپ تعلیمات دے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آیا یہ کیا کانسیپٹ ہے کہ پیدائش سے لے کے کفن تک جو یہاں پر کورس میں سکھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیے، اس کے حوالے سے میرا ایک کانسیپٹ تھا جس کو میں نے سامنے رکھا، وہ یہ تھا کہ بہترین باپ وہ ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھا سکے، اور بہترین بیٹا وہ ہے کہ جو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں داخل ہیں۔ آج ہماری اس نشست میں ایک وہ باپ بھی بیٹھا تھا کہ جس کی جو اولاد ہے وہ جوان ہو گئی، تو اس کو ہم نے ایک سوال دیا ہے کہ آیا وہ آپ کی جوان اولاد کیا اس قابل ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو وہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے؟ تو وہ اپنا ایک سوال ساتھ لے کر گئے، اور جب اس پر وہ غور کریں گے تو یقیناً انہیں بہت زیادہ ایک اچھا اور مثبت پہلو سامنے ترجیحی بنیاد پر ترغیب کا انہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے جو نوجوان یہاں شامل تھے، داخل تھے، ان کے سامنے ہم نے یہی سوال رکھا ہے، کیا تم نے اپنی زندگیوں کو اور والدین کے احسانات کو ادا کرنے کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر رکھا ہے؟ تو یقیناً وہ سوال بھی ساتھ جائے گا۔ تو یہ تجہیز و تکفین اور ابتدا سے لے کر انتہا تک زندگی کے تمام معاملات میں جہاں جہاں ہمیں اسلام کی ظاہر سی بات ہے ہر ایک لمحے پر حاجت اور ضرورت ہے، تو جہاں بنیادی طور پر حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ، اور وہ یقیناً ہم سب کے لیے بہت زیادہ بھلائی کا ذریعہ ہوگا، صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی پروموشن کا ذریعہ ہے۔ اور یہ طلب علم جو ہے، اور خاص طور پر دین کا جو علم ہے، اس کے طالب علم کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس دین کے طالب علموں کے لیے تو سمندروں میں موجود مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، آسمانوں پر رب کے فرشتے جو ہے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر دین کے طالب علم بنیں، اور یہ طالب علم ایسا طالب علم ہوگا جو کل قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں، انبیاء کے مرتبے کے بعد اتنے بڑے منصب اور عزت کے مقام پر فائز ہوگا انشاءاللہ۔ آخری میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بات کی کہ ہر عمر کے افراد اس کورس کو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے رجسٹریشن اس میں کی جا سکتی ہے، کس طریقے سے حصہ لیا جا سکتا ہے؟ تو آیا کیا صرف ہر عمر کے افراد یا جو ہے جو زیادہ پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں، زیادہ کامیابی کی طرف نہیں ہیں، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، کیا وہ لوگ بھی اس کورس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے بہت زیادہ آسان اور سہل رکھا ہے ہر طبقہ فکر کے لیے۔ یہ بالکل آپ سمجھیے کہ ایک سہل انداز ہے، یعنی یہاں پر آپ کلاس 8 کے بچے سے لے کر آپ کو یہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی آپ نے یقیناً باہر ملاحظہ کیے ہوں گے، آپ نے دیکھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پوسٹر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس گفتگو کے درمیان آپ اپنی اسکرین پر شیئر کر دیں گے، تو اس پر نمبرز ہوں گے، تو اس نمبر پر رجسٹریشن کروائیں، اور نیکسٹ سنڈے کو ظہر کی نماز کے متصل بعد، ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ اس نشست میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی گزارش کروں کہ ہمارا یہ جو کورس ہوگا یہ 12 سیشنز پر ہوگا، 12 کلاسز ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو سرٹیفکیٹ باقاعدہ اس کا ہم جتنے بھی ہمارے یہاں افراد ہوں گے ہمارے ساتھ اس کورس میں شریک، انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا تاکہ ان کے پاس ایک نشانی رہے، ایک یادگار رہے کہ ہمارا یہ قیمتی وقت تھا کہ جو ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے میں صرف کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ کوئی ہائی فائی ہمیں کوئی کرائٹیریا نہیں چاہیے، بس آپ کی جو پریزنس ہے وہ ہمیں چاہیے، اور آپ کی وہ پریزنس
کانفیڈنس ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہوگی، اور اس کے ذریعے سے آپ یہ محبت بھرا پیغام، علم کا پیغام اور علم کے نور کو جب آپ یہاں سے لے کر جائیں گے اور اپنے گھر میں اپنے احباب کے درمیان ان باتوں کو پھیلائیں گے تو یہ علم ہی کا نور پھیلے گا، تو انشاءاللہ روشنی ہوگی۔ بہت شکریہ اکرام حسین قادری صاحب، یہاں پر مسجد ابو ذر غفاری گلستان جوہر میں ایک بہترین اور کافی فائدہ مند کورس یہاں پر ترتیب دیا گیا ہے، فہم دین کورس کا نام ہے، اور اس کورس میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آنے والے نمبرز پر آپ رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ہر اتوار صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی اور یہ کورس ترتیب دیا گیا ہے جو 12 ہفتوں پر مشتمل ہے۔